بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. الحمدللہ. آج ایک اور نئی کتاب دنیا دین کی روشنی میں، یعنی نبوی لیل و نہار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رات اور دن کیسے تھے، اس ٹائٹل کی ایک کتاب ہے جس کو لکھا ہے حضرت مولانا سعد حسن صاحب ٹونکی نے. اس کتاب کا آج تمہید یعنی انٹروڈکشن پڑھا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا. یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بڑا ثبوت ہے جو انسان محبت الہی کے دعوے میں پیش کر سکتا ہے، اور یہی وہ فخر ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے محبت و مغفرت گناہ کا مژدہ سننے کا صحیح حقدار و مستحق بناتا ہے. مگر جیسا اہم مقصد ہوتا ہے اس کے حصول میں انسان کو اتنی ہی زبردست قربانی دینا پڑتی ہے. یحببکم اللہ کا مژدہ یعنی خوشخبری سننا اور اس پر یغفر لکم ذنوبکم کی خوشخبری حاصل کرنا، چونکہ مسلمان کے لیے اعلیٰ ترین و اہم ترین مقصد ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اور ہر فعل میں اتباع وہ سخت قربانی ہے جو ہر ایک اس مقصد کے راستے میں پیش نہیں کر سکتا. اس راستے میں امتحان و آزمائش کی سخت گھاٹیاں سد راہ ہیں، قدم قدم پر کڑی دشواریاں درپیش ہیں. کہیں ذاتی و فطری رجحانات متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مزاحم ہیں یعنی روکتی ہیں، تو کہیں خاندانی و آبائی رسم و رواج پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانع ہیں. کہیں صحبت احباب یعنی دوست احباب کی جو صحبت ہے وہ غیر اقوام کے ساتھ میل جول دامنگیر ہے. البتہ جو اہل ہمت اس دشوار گزار راستے کو کامیابی سے طے کر گئے ان کو دنیا ہی میں ان کے آقا کی طرف سے رضی اللہ عنہم کا مژدہ جان پرور سنا دیا گیا. دوسری جگہ دعوے ایمان کے ساتھ استقامت فی العمل کے نام سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط لگا کر اس کو بشارت جنت کا سبب ٹھہرایا، اور یوں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آخر آیت تک. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات زیادہ تر اس حقیقت میں مضمر ہے کہ اس کا میدان عمل بہت وسیع ہے. کہنے اور بولنے میں تو صرف دو ہی لفظ ہیں، مگر معنی و عمل کے لحاظ سے یہ انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے، کیونکہ زندگی کی ایک ایک حرکت و سکون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی پابندی میں جکڑ دینے کا نام ہی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو زندگی کے ہر شعبے میں اس پابندی پر پورا اترا اس نے گویا انسانی ترقی کے سارے مدارج و مراحل طے کر لیے. یہی اس کی ولایت اور یہی اس کی کرامت ہے. چنانچہ کسی بزرگ صاحب ولایت کے متعلق اسی بارے میں ایک سبق آموز قصہ زبان زد خلق ہے کہ ان کی خدمت میں کوئی عقیدت مند دور دراز ملکوں سے یہ لگن لے کر آیا کہ آپ کی صحبت بابرکت و سعادت میں رہ کر روحانی فیض حاصل کرے اور کرامت و خوارق عادات دیکھ کر وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کے عذر سے تصدیق قلبی کو پختہ تر بنائے. یعنی کوئی ایک آدمی دور سے آیا، ایک صاحب ولایت یعنی ولی بزرگ جو تھے ان کے پاس اس نیت کے ساتھ آیا کہ حضرت کی صحبت میں رہ کر حضرت سے روحانی فیض حاصل کرے اور حضرت کے کرامات اور حضرت کی عادات کو دیکھے اور اپنے دل کے ساتھ تصدیق کرے. کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک حاضری کا شرف حاصل کرتا رہا، مگر اسی اثنا میں حضرت کی کوئی کرامت نہ دیکھ سکا. سخت متعجب ہوا یعنی تعجب میں پڑ گیا، اور آخر بے نیل و مرام واپس ہونے کا ارادہ کیا. واپسی پر رہا نہ گیا اور کہہ بیٹھا کہ حقیر بے مقدار کی حاضری کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ اپنی آنکھوں سے حضرت کی کرامت دیکھ کر علم کو مشاہدہ عینی سے پختہ کروں، ایمان غیبی کو ایمان عیانی سے تبدیل کروں. مگر چونکہ مدت قیام میں حضرت کی کوئی کرامت نہ دیکھ سکا، اس لیے اس امید کو دل ہی دل میں لے جا رہا ہوں.
جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی مدت قیام میں میرا کوئی قول یا فعل اتباع رسول کے خلاف پایا؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو پھر ارشاد ہوا کہ اس سے بڑھ کر کون سی کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ واقعی متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہ اس درجے تک پہنچ جانے پر بڑے سے بڑے بزرگ میں بھی مزید خوبی تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ تھی اہمیت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دین کس نوعیت کی اتباع کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیم کا صحیح عملی خاکہ اور آپ کی مبارک زندگی کی پوری نقل اگر کسی نے اتاری ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر بھی متابعت رسول یعنی اتباع رسول ختم ہو گئی۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، غرض زندگی کے ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں حاضر رہے، جیسا آپ کو فرمایا کرتے دیکھتے اس کی حرف بحرف متابعت کرتے جاتے۔ یہاں سامعین کے لیے متابعت کا لفظ بار بار یہاں پر آ رہا ہے، اتباع کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اس لیے اس کی وضاحت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین چیزیں ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ایک تو محبت، دوسری اطاعت اور تیسری اتباع۔ محبت تو فطری چیز ہے، محبت تو ہونی ہی چاہیے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ویسے ہی کرنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ متابعت بھی اسی اتباع کے لفظ میں سے۔ پھر یہ کتاب یہیں سے پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور آپ بھی بتقاضۂ بشریت و انسانیت اپنی حیات طیبہ میں انہی مراحل و منازل سے گزرتے رہے جن کو ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے طے کرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے جاگے، چلے پھرے، لوگوں سے ملے جلے، گھر بار کے بکھیڑوں سے بھی دو چار ہوئے، یعنی حالات سے دو چار ہوئے، اور انہی لوازمات بشریہ کی طرف اشارہ ربانی ہوا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، یعنی کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنی زندگی میں ہر فعل و حرکت کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتی چلی گئی، اور وہ اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتے چلے گئے۔ جس کلام کو جیسے سنا ویسے ہی ہمیں سنایا، اور جس کام کو جیسے کرتے دیکھا ویسے ہی ہمیں کر کے دکھایا۔ اگر انہوں نے نمازیں پڑھ کر بتائیں، روزے رکھ کر سکھائے، تو کھا پی کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے طریقے کو بھی بتایا۔ انہوں نے چل پھر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال و رفتار کی صحیح تصویر بھی ہمارے سامنے اتاری۔ غرض انہوں نے اپنی پوری زندگی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ لیا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے منشائے خداوندی کو صحیح طور سے عملی میدان میں ثابت کر کے بتایا۔ اگر صحابہ صرف عبادت یا کسی ایک شعبے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت چاہتے تو چند روز میں یہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا، مگر دربار نبوی کی ہر وقت کی حاضری میں اور 24 گھنٹے کی معیت و صحبت، معیت کہتے ہیں ساتھ میں رہنے کو، معیت و صحبت میں جو اندرونی اہم مقصد کام کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ زندگی کا کوئی جزوی سے جزوی شعبہ، یعنی چھوٹے سے چھوٹا شعبہ بھی آپ کی متابعت سے خالی نہ رہ جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی و فطری عادات و خصائل و مذاق و رجحان طبع کی بھی ایسی نقل اتارتے چلے گئے جس طرح ایک عقل مند اطاعت شعار بچہ اپنے ماں باپ کی زندگی کی نقل اتارتا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو یعنی گھیے کے قطلے یعنی ٹکڑے پیالے میں سے تلاش کر تناول فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اسی روز سے میری طبیعت کو بھی کدو مرغوب ہو گیا۔
اللہ اکبر، طبیعت کا ذوق جو تقریباً غیر اختیاری معلوم ہوتا ہے، اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فطری ذوق کے مطابق ڈھال لینے پر صحابہ کو کیسی قدرت حاصل تھی۔ اسی طرح مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کے مہمان اعظم کی مہمانی و ضیافت کی خوش نصیبی حاصل ہوئی، تو جو کھانا انصار کے پاس سے یا خود حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ اپنے سامنے کا بچا ہوا کھانا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو عنایت فرماتے، اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بہت شوق سے اس کو لیتے، اور جہاں انگشت ہائے مبارک یعنی انگلی مبارک کے نشانات ہوتے وہیں سے کھانا شروع کرتے۔ ایک روز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بغیر چھوئے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو بھجوا دیا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تو نوش نہیں فرمایا، کانپ اٹھے اور اس کا سبب دریافت کیا۔ ارشاد عالی ہوا کہ اس میں کچا لہسن ہے، اور کچا لہسن چونکہ ہمیں نامرغوب یعنی پسند نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ یہ جواب سنتے ہی بول اٹھے، انی اکرہ ما تکرہ، یعنی آج سے میں بھی اسی چیز یعنی لہسن کو ناپسند کرتا ہوں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ بے بالوں والے چمڑے کا جوتا کیوں پہنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا جوتا پہنتے دیکھا ہے، اس لیے میری طبیعت کو یہی پسند ہے کہ میں بھی اسی چمڑے کا جوتا پہنوں۔ غرض اس قسم کی مثالیں صحابہ کی زندگی میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ اب ان تمام واقعات کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم اپنی موجودہ حالت پر غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہماری ذہنیتیں اور ہمارے خیالات صحیح نقطہ نظر سے کس قدر ہٹ چکے ہیں، اور ہماری زندگیاں دینی مرکز سے کتنی دور جا چکی ہیں۔ کسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر من مٹتے تھے، آج ہم اپنی ذاتی مرضی کے بندے ہیں۔ کسی وقت ہم ایسے کھاتے پیتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بات کرتے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا پیا سوئے جاگے چلے پھرے اور گفتگو فرمائی۔ آج ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر اپنی جدا جدا ذاتی رجحان طبع یعنی اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں۔ حقیقت میں دین دنیا سے کسی علیحدہ چیز کا نام نہیں بلکہ دنیا میں قدم قدم پر دین کو برتنے کا نام ہی دین ہے، یا یوں کہیے کہ دین کی روشنی میں دنیا گزارنا ہی دین ہے۔ دین کی روشنی میں دنیا گزارنا ہی دین ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کھانے پینے اور پہننے کے بارے میں، یعنی یہ سب کچھ صرف دنیاوی امور ہیں یا ان کو دین میں بھی کوئی اہمیت حاصل ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کھا اللہ کے لیے، پی اللہ کے لیے، پہن اللہ کے لیے، اور سوار ہو اللہ کے لیے، یعنی یہ سب کچھ کرتا رہ مگر ساتھ ساتھ ان کاموں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری متابعت اور خوشنودی کا بھی دھیان رکھ، تو تیرے یہ سب کام دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہونے کے علاوہ اللہ کے نزدیک بھی باعث اجر و ثواب ہوں گے۔ ورنہ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کاموں میں تیری ذاتی خواہش و مخلوق کی تعریف و ریاکاری کو دخل ہوگا تو ان سب کا شمار فخر و غرور و گناہ میں ہوگا۔ یہ وہ نقطہ نظر ہے جس سے صحابہ کرام نے دنیا کو دیکھا اور برتا۔ آج ہم یا تو دنیا پر چلنا جانتے ہیں یا دین پر چلنا جانتے ہیں، لیکن دین کی روشنی میں دنیا پر چلنا نہیں جانتے۔ افسوس کہ ہم میں سے اکثر کی زندگی تو متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یکسر خالی نظر آتی ہے۔ یہ تو بہت قابل رحم ہستیاں ہیں، لیکن جنہوں نے متابعت کے دائرے میں قدم بھی رکھا تو ان کی متابعت اکثر عبادت کی حد سے آگے نہ بڑھ سکی۔ حالانکہ یہ متابعت کا ایک پہلو ہے، پوری متابعت نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر متابعت کے حدود اس قدر تنگ کر دیے جائیں تو انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نظر آئے گا۔
اسی نظریے کے پیش نظر فقہا نے بیان سنن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بشریہ یعنی انسان جیسے کام کرتے ہیں ویسے کام کو بھی سنن یعنی سنتوں کا درجہ دیا ہے۔ اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی مسائل شرعیہ کی صورت میں کتب دینیہ میں ہم موجود پاتے ہیں، اسی طرح ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص بشری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت و خصلت اور طبیعت کا ذوق کتب سیر یعنی سیرت کی کتابوں میں مل سکتا ہے۔ یہ سب کچھ دینی ذخیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے تابعین رحمۃ اللہ علیہ تک اور ان سے علماء کے ذریعے تک ہم تک اس لیے منتقل ہوتا چلا آیا کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں برتیں۔ یہ صرف سننے اور پڑھنے کے قصے نہیں بلکہ کرنے کی باتیں ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کی روزانہ کی عادتیں، یہ صحابہ کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دل فریب ادائیں تھیں جن کو سیکھنے پر صحابہ اپنی دنیا کی بڑی سے بڑی مشغولیتوں کو قربان کر دینے پر تیار تھے، اور اسی لیے ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پروانہ وار گھیرے رہتے تھے، یعنی جیسے پروانے پتنگے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں روشنی کو، ویسے صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے رہتے تھے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر عبادت میں ہمارا سر خدا کی مرضی کے مطابق جھکتا اور اٹھتا ہے تو دنیاوی زندگی میں ہمارا ہر قدم صرف خدا کی مرضی کے مطابق کیوں نہ اٹھے۔ کیا جن چیزوں کو آپ ناپسند فرماتے تھے ہم پسند کریں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامرغوب رکھتے تھے ہم مرغوب رکھیں، اور پھر بھی متابعت رسول کا لفظ ہم کو زیب دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پناہ خدا کی بہت سوں کو یہ کہتے پناہ خدا کی یعنی اللہ کی پناہ بہت سوں کو یہ کہتے سنا کہ بے شک کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے مگر ہماری طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی، زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے مگر ہم اگر زمین پر کھائیں تو سیری نہیں ہوتی، یعنی مزہ نہیں آتا۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر ہاتھوں کو سر، چہرے اور ہاتھوں پر مل لینا سنت ہے مگر یہ عادت ڈالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ غرض اسی طرح لغو وہ شرمناک عذر بیان کر کے شریعت سے اپنے کو معذور سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ناآشنا نہ جاننے کی علامت ہے، ایمان کی سخت کمزوری کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام کے قلوب مطہرہ یعنی پاک دل میں حب رسول نے جب جڑ پکڑ لی اور وہ سچے دل سے متابعت کے راستے پر چل پڑے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغوبات خود بخود ان کے مرغوبات بن گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیزیں تھیں وہ خود بخود صحابہ کی پسندیدہ چیزیں بن گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکروہات خود بخود ان کے مکروہات ہو گئے۔ ان کو کسی چیز سے سخت نفرت دلانے کے لیے صرف اس کا ثبوت پہنچا دینا کافی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اسی طرح ان کو کسی چیز کی طرف انتہائی رغبت دلانے کے لیے صرف اس کا ثبوت پہنچا دینا کافی تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ یہ تھی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی صحیح متابعت۔ پھر ایک حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات بھی دو قسم کی ہیں، ایک وہ جن کے کرنے میں ثواب اور جن کے نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ صرف ثواب سے محرومی ہے۔ فرض کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمیشہ سیدھی کروٹ پر سویا کرتے تھے، اگر ایک شخص سیدھی کروٹ صرف متابعت رسول کی نیت سے سوتا ہے تو یقیناً اس کا سونا باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر الٹی کروٹ سوئے تو وہ صرف متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب سے محروم ہوگا، گناہ گار نہیں۔ دوسری وہ عادتیں جن کے کرنے میں متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب اور جن سے غفلت برتنے میں نہ صرف ثواب سے محرومی بلکہ گناہ بھی ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ تو کبھی پہنا نہیں، البتہ تہبند ہمیشہ ٹخنے سے اونچی نصف پنڈلی تک باندھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص تہبند یا پائجامہ ٹخنے سے نیچا پہنے گا تو یقیناً گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک جگہ یوں آیا ہے کہ ٹخنے کے نیچے جس جگہ پائجامہ کا حصہ لگے گا قیامت کے روز دوزخ کی آگ وہیں سے بدن کو چھوئے گی۔ دوسری جگہ یوں آیا ہے کہ ایسے بندے کی طرف قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا جو اپنے پائجامے کو
تکبر سے ٹخنے کے نیچے لٹکائے رکھتا ہے۔ العیاذ باللہ، صرف پائجامے کی اونچ نیچ پر یہ سزا اور یہ ناراضگی۔ اب ہماری غفلت کا اندازہ کیجئے کہ آج ہم میں بہت سے مسلمان جنہوں نے غیر اقوام کی عادات و طریقے زندگی کو اپنا رکھا ہے، وہ ایسے پائجامے کا پہننا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں جس کے پائنچے میں ان کے بوٹ یا جوتے کی ایڑی چھپی رہے۔ گویا راستے کی وہ نجاست جو ہم اپنے جوتے کے نیچے کے تلے میں لگانا مجبوراً گوارا کرتے ہیں، یہ جدید تہذیب کے دل دادا اس کو اپنے پائجامے پر لگانا خوشی سے پسند کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ مذہب سے غفلت پر طبیعت کی پاکیزگی جو ہر نظافت پسند انسان فطرتاً اپنے میں پاتا ہے، اس سے بھی یہ غریب محروم ہو گئے، کیونکہ مذہب کی ہدایات سے قطع نظر ویسے بھی تو نظافت و پاکیزگی کے خلاف ہے کہ کپڑوں کو راستے کی گندگی میں بھر لیا جائے، پھر نہ معلوم ان کو نظافت کے دعوے داروں کو یہ عادت کیسے گوارا ہے۔ مسلمانوں کی یہی دینی غفلت دیکھ کر میں نے یہ دینی خدمت انجام دینے کا ارادہ کیا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ عبادات کے علاوہ تمام امور میں بھی مذہب کی طرف سے ہم کو خاص ہدایات ملی ہیں، اور ہم کو ایک خاص طرز زندگی یا ہر چیز میں خاص ذوق ملا ہے، جس کے مطابق ہم اپنی الگ تہذیب، الگ فیشن بنا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی مذہبی فیشن و تہذیب کو بھول کر دوسروں کی تہذیب کو اپنانے کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادات جو احکام شرعیہ سے تعلق رکھتی ہیں اور جو مسائل شرعیہ کی صورت میں کتب دینیہ میں موجود ہیں، ان کو میں نے اپنے موضوع سے خارج سمجھتے ہوئے ترک کر دیا۔ گویا اس کتاب کا موضوع بحث سیرت کا ایک خاص شعبہ ہے۔ اسی شعبے پر علامہ ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب عمل الیوم واللیلہ میں بحث کی ہے اور بہت خوب کی ہے، مگر موصوف نے اس بارے میں قولی و فعلی ہر دو احادیث کو ضبط کیا ہے، اور میں نے صرف فعلی یعنی عمل کا جو کام عمل میں آیا ہے اس کو فعلی روایات کو لیا ہے۔ اس طرح اس کتاب کا موضوع اس سے بھی اخص ہے۔ میں نے جن عربی کتب سیر یعنی عربی کی وہ سیرت کی کتابیں سے مدد حاصل کی ہے وہ یہ ہیں: مواہب اللدنیہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، زاد المعاد علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، عمل الیوم واللیلہ علامہ ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ کی، سبل الہدى والرشاد فی سیرت الخیر العباد علامہ محمد بن یوسف بن علی الشامی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو سیرت شامی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ میرا زیادہ تر اعتماد اسی مؤخر الذکر یعنی آخر میں جو کتاب ذکر کی گئی سیرت شامی، اس پر میرا زیادہ اعتماد رہا ہے، جو اپنے موضوع پر صرف ایک کتاب ہے اور نہایت نایاب و نادار الوجود ہے، اور غالباً اب تک طبع بھی نہیں ہوئی ہے۔ سیرت کے ہر پہلو پر اس بسط و تفصیل اور اس فاضلانہ حیثیت سے بحث کی ہے کہ واقعی علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے سیرت نگاروں کے لیے اس بارے میں قلم اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ یہ اس کتاب کی جامعیت کی علامت ہے کہ اس کتاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادات ایسی آپ کو ملیں گی جن کا پتہ دوسری کتابوں سے نہیں ملتا، اور خوبی یہ کہ نہایت صحیح طرق سند سے احادیث کو ضبط کیا ہے، یعنی صحیح احادیث سے جو ہے ان باتوں کو اس کتاب میں لیا گیا ہے۔ سیرت شامی میں موضوعات کو صاف بتاتے چلے گئے، کیونکہ علامہ موصوف کو 10ویں صدی کے محدثین میں بہت بلند پایا محدث مانا گیا ہے۔ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ ٹونک یعنی ہندوستان راجستھان کا ایک شہر ہے، ٹونک ہندوستان کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ سعد حسن، یہ اس کتاب کا جو ہے اس کتاب کی تمہید یعنی انٹروڈکشن پریفیس یہاں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن و رات جیسی تھی، اس کے بارے میں مختلف باب یہاں پر انشاءاللہ پڑھے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم کو جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔